فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام اس دنیا میں انسان کو انسان بنانے کے واسطے آیا۔ اسلام مسلمان بنانے نہیں آیا، بلکہ اسلام انسان بنانے آیا۔ عزیزان محترم، ہمارے یہاں نبوت کا سلسلہ ہے جو آدم سے شروع ہوتا ہے اور حضور سرور کائنات پر جا کے تمام ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد امامت کا سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہوتا ہے، اور ہم بحکم رسول 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ کے فوراً بعد علی ابن ابی طالب کو مانا، علی کے فوراً بعد امام حسن کو مانا، امام حسن کے فوراً بعد حسین ابن علی کو مانا، اور وہ سلسلہ جا کے ہمارے 12ویں امام سے مل جاتا ہے۔ عزیزان محترم، مسلسل اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو جاری ہے کہ اسلام انسان کو انسان بنانے کے واسطے آیا، اور یہ فیض ہے حسین ابن علی کا، اور یہ فیض ہے مجالس حسین ابن علی کا، کہ اس میں پورا اسلام، پوری شریعت، پورا مذہب، پورا دین ہم سیکھ لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کل کی گفتگو اگر آپ کو یاد ہو کہ اسلام اخلاق سے پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا۔ جو تلوار سے پھیلی وہ حکومت تھی، جو اخلاق سے پھیلا وہ مذہب تھا۔ لہذا ہمارے رسول خلق عظیم پر فائز تھے، اور انہوں نے جو اخلاق کا مظاہرہ کیا، انہوں نے جو کردار کا مظاہرہ کیا، اور ان کی نسل پاک نے جو کیریکٹر اور کردار کا مظاہرہ کیا کہ زمانہ دیکھ کے محو حیرت رہ گیا۔ کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کا اخلاق اتنا بلند ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کا کردار اتنا بلند ہو سکتا ہے؟ مگر جو منتخب کردہ پروردگار ہوں، جو اللہ کی طرف سے منتخب کر کے بھیجے گئے ہوں، ان کا کیریکٹر، ان کا کردار کا کیا کہنا۔ اگر ایک کرن کسی کو اوپر سے گزر جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے۔
عزیزان محترم، اسی ذیل میں گفتگو جاری ہے۔ پرسوں کی گفتگو اگر میری یاد ہو آپ کو، میں نے جناب نوح کی کشتی بنانے کا، وہ عذاب الہی کے آنے کا اور نوح کی کشتی کو کوہ جودی پر ٹھہرنے کا تذکرہ کیا تھا۔ نوح کے بعد جناب ابراہیم کا زمانہ شروع ہوتا ہے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم کے رب نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کو مبتلا امتحان عبدیت کیا، اور ابراہیم اس امتحان عبدیت میں پورے اترے اور کامیاب ہوئے، تو کہا کہ اے ابراہیم، ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ ابراہیم نے کہا کہ قال ومن ذریتی، پالنے والے میری ذریت کا کیا ہوگا، میرے بعد آنے والی میری نسل کا کیا ہوگا۔ آواز مشیت آئی، قال لا ینال عہدی الظالمین، اے ابراہیم ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا۔ تو ہمارے یہاں جو امامت ہے وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا گیا، قال لا، عزیزان محترم، کہ ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا۔ تو جب ابراہیم نے کہا کہ پالنے والے میری ذریت کا کیا ہوگا، میرے بعد آنے والی میری نسل کا کیا ہوگا، آواز مشیت آئی کہ ابراہیم یہ عہدہ امامت کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ ظالم امام نہیں ہوتا ہے، مظلوم امام ہوتا ہے۔ اور یہ آج سے نہیں ہے۔ جس وقت ابراہیم نے پوچھا قال ومن ذریتی، پالنے والے میری ذریت کا کیا ہوگا، آواز مشیت آئی کہ قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا۔ عزیزان محترم، یہ فیض ہے مجلس حسین ابن علی کا، یہ فیض ہے اس عزاداری حسین ابن علی کا۔ میں بار بار یہ بات اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ میرے سننے والے سنیں، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری یہ تقریر، میری یہ مجلس سنی جا رہی ہے، وہ لوگ سنیں کہ یہ فیض ہے حسین ابن علی کا کہ ہم پورا اسلام سیکھتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں اپنے سننے والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو یہ بتاؤں کہ مکہ کیوں کر آباد ہوا، کیونکہ ہر شہر جو آباد ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے، اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں۔ کس نے سب سے پہلے اس زمین پر قدم رکھا، کس نے اس زمین کو بسایا، سب سے پہلے کون آیا، کیوں کر یہاں کی آبادی بڑھی۔ ہر شہر کی ایک ہسٹری ہوتی ہے، ہر شہر کی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ مکہ و مدینہ، سنیے گا عزیزان محترم، مکہ و مدینہ جو عالم اسلام کا دل کہا جاتا ہے، مکہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، مدینہ جہاں مسجد النبوی ہے، جہاں حضور سرور کائنات آرام فرما رہے ہیں، وہ مدینہ۔ تو مکہ کیوں کر آباد ہوا، آج یہ سنیے۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو دو بیٹے عطا کیے، ایک بی بی ہاجرہ سے اور ایک بی بی سارہ سے۔ جناب ابراہیم کی دو بیویاں گود میں بچوں کو لیے بیٹھی ہیں۔ ایک بی بی جناب اسحاق کو لیے ہوئے گود میں بیٹھی ہیں، ایک بی بی جناب اسماعیل کو لیے بیٹھی ہیں۔ عزیزان محترم، دونوں خوش ہو رہی ہیں، اور ابراہیم کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔
اللہ کے نبی ہیں، بہت مسرور ہیں کہ اللہ نے مجھے 2 بیٹے عطا کیے، اس سے میری نسل چلے گی، اس سے میرا خاندان چلے گا، اس سے نبوت کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ جو اللہ نے عطا کیے یہ اسماعیل ہیں، یہ اسحاق ہیں، ان کی نسل سے امامت چلے گی، ان کی نسل سے نبوت چلے گی۔ عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ ابراہیم بھی نبی خدا ہیں۔ ادھر ایک بیوی کو دوسری بیوی سے حسد پیدا ہوا تو حسد نبیوں کے گھر میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایک بیوی کو دوسری بیوی سے حسد پیدا ہوا، جب ایک بیوی کو دوسری بیوی سے حسد پیدا ہوا تو اللہ نے اسی لمحے جناب جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ اور جا کے ابراہیم سے کہو کہ ابھی اسی وقت ہاجرہ کو اور اسماعیل کو لے کے چلیں۔ کہاں چلیں، کدھر چلیں، ابھی یہ نہیں معلوم ہے، میری وحی کے اشارے سے چلیں، جدھر جدھر ہم لے چلیں ادھر ادھر چلیں۔ جو اللہ کی مرضی، فرشتہ آتا ہے کہتا ہے کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ نے یہ کہلوایا ہے کہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو لے کے ابھی ابھی چلیے، یہاں سے فوراً چلیے۔ تو کہا جو اللہ کی مرضی، اللہ کے نبی تھے، تو بہرحال انہوں نے ہاجرہ سے کہا کہ چلو، حکم پروردگار ہے کہ ہم تمہیں لے کے چلیں۔ لے کے چلے، وہاں ایک مشک پانی کا اپنے ساتھ میں رکھ لیا تاکہ راستے میں پیاس لگے تو پانی پینے کا تو ساتھ میں ہو، بچہ ساتھ میں ہے لہذا پانی ہونا چاہیے۔ چلے، آگے آگے فرشتہ چلا، پیچھے پیچھے ایک سواری پر مشتمل یہ چھوٹا سا قافلہ چلا جس میں جناب ابراہیم ہیں اور بی بی ہاجرہ ہیں، گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک سواری ہے، آگے آگے فرشتہ چل رہا ہے، وحی کے اشارے سے چل رہا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ سفر شروع ہوا، یہ سفر شروع ہوا جناب ابراہیم کا، اور پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے، راستوں سے گزرتے ہوئے، تکلیف دہ مقامات سے گزرتے ہوئے، چلتے 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 ایک ڈیزرٹ میں، ایک ریگستان میں پہاڑیوں کے بیچ سے داخل ہوتے ہیں جہاں سوائے ریت کے کچھ نہیں ہے، دور دور تک انسانی آبادی کا وجود نہیں ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پہ۔ تو عزیزان محترم، وہاں آ کے فرشتے نے روکا کہ اے ابراہیم، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو یہیں پر اتار دو، اور تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم گھوڑے کی رکابوں سے پیر بھی باہر نہ نکالنا، تم جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔ جو اللہ کی مرضی، جو مرضی ہے پروردگار، اسماعیل ابراہیم اس پر راضی ہیں۔ ہاجرہ سے کہا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم فوراً یہیں پر اترو۔ عزیزان محترم، بی بی ہاجرہ کا نام ہاجرہ نہیں تھا، ہاجرہ کے معنی ہے ہجرت کرنے والی، کیونکہ بی بی نے ہجرت کی اور اپنے گھر و اپنے شہر سے چل کے وہاں تک آئیں جس کا نام زمین کا مکہ ہے، لہذا اصل نام تاریخ سے غائب ہو گیا اور ہاجرہ کے نام سے جانی اور پہچانی جانے لگی۔ اب عالم یہ ہے کہ کہا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم یہیں اترو۔
اور ہمارے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم گھوڑے کی رکابوں سے پیر بھی باہر نہ نکالیں، ہم جہاں سے آئیں وہیں واپس جا رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، جو اللہ کی مرضی میں اس پر راضی ہوں۔ بچے کو لے کے سواری سے نیچے آ گئی، گود میں بچہ ہے۔ جناب ابراہیم نے مشک کھولی اور بی بی ہاجرہ کو پکڑائی۔ بی بی ہاجرہ نے اس مشک کو زمین پہ رکھ دیا، پانی کی مشک تھی، کہا کہ پیاس لگے تو پانی پی لینا۔ اب جناب ابراہیم گھوڑے کو موڑ رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اپنے رہوار کو موڑ رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ کی نگاہ جناب ابراہیم کو پڑی، کہا نبی خدا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جناب ابراہیم نے آسمان کو دیکھا، کہا کہ ہم تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ہم تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کہہ کے ابراہیم جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے گئے۔ وہ تو واپس چلے گئے، یہاں سورج کی شعاعیں تیز ہو گئیں، ریت تپنے لگی، گرمی بڑھنے لگی، اسماعیل کو پیاس لگی تو بچے نے رونا شروع کیا۔ اللہ نے یہ صفت ماں کو دی ہے کہ بچہ جب روتا ہے تو وہ بھوک سے رو رہا ہے کہ پیاس سے رو رہا ہے کہ درد سے رو رہا ہے کہ تکلیف سے رو رہا ہے، یہ ماں جانتی اور کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ تو آپ سوچیں، جب اللہ نے ایک ماں کو یہ صفت عطا کی ہے تو اس کے خالق کو کیا کیا اس بندے کے بارے میں نہیں پتا ہوگا۔ بی بی نے بچے کو لٹایا ایک جگہ پہ، اور لٹانے کے بعد چاہا کہ آ کے ہم مشک کو اٹھائیں اور مشک کو اٹھا کے لے کے چلیں تاکہ اسماعیل کو پانی پلائیں اور خود بھی پانی پی لیں۔ جیسے ہی مشک کے قریب پہنچیں، دیکھا مشک کے اوپر ایک کالے رنگ کا بچھو بیٹھا ہوا ڈنک مار رہا ہے۔ ایک کالے رنگ کا بچھو بیٹھا ہوا ڈنک مار رہا ہے، جس سے مشک کا سارا پانی زہریلا ہو چکا ہے اور پانی اپنی رنگت بدل چکا ہے۔ رنگت جو ہے پانی کی وہ اس کی زہر کی وجہ سے بدل چکی ہے، اتنا زہر اس بچھو میں۔ کون ماں اپنے بچے کو زہر پلائے گی؟ بہرحال بی بی ہاجرہ بہت پریشان، ادھر اسماعیل نے رونا شروع کیا، تیز تیز رو رہے ہو، ادھر بی بی نے پانی کی تلاش شروع کی۔ مکے کی دو بڑی مشہور پہاڑیاں ہیں جو صفا و مروہ کے نام سے یاد کی جاتی ہیں، کوہ صفا اور کوہ مروہ۔ تو بی بی نے صفا و مروہ کے بیچ دوڑنا شروع کیا، صفا و مروہ کے بیچ پانی تلاش کرنا شروع کیا۔ کبھی دوڑتی ہوئی کوہ صفا پر جاتی تھی، وہاں پانی ہاتھ نہ آتا تھا، تو وہاں سے دوڑتی ہوئی کوہ مروہ پر آتی تھی، وہاں بھی پانی ہاتھ میں نہیں آتا تھا، کہیں پانی نہیں ہے۔ اللہ کو بی بی ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی۔ سنیے گا عزیزان محترم، میرے سننے والے سنیں، توجہ خاص چاہتا ہوں کہ اللہ کو بی بی ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ارکان حج میں شامل کیا اور سعی کا نام دیا کہ تم حج کر کے آؤ، سعی نہ کرو تو تمہارا حج مکمل نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سعی نہیں ہے بلکہ یہ یاد تشنا لبی ہے جو پیاسے کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ تو جس ماں کے بیٹے کو پانی مل گیا اس کی یاد تو واجب ہے، جن ماؤں کے بچوں کو پانی نہیں ملا اس کی یاد حرام کہاں سے ہو جائے گی؟
توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، آپ انصاف سے بتائیں، جس ماں کے بیٹے کو پانی مل گیا اس کی یاد واجب ہے۔ صفا و مروہ کے بیچ چلا نہیں جاتا ہے، دوڑو۔ جو لوگ حج کرائیں وہ جانتے ہیں، شانوں کو اچکاتے رہو، جیسے بی بی ہاجرہ دوڑی تھیں، چلا نہیں جا رہا ہے، سانس پھول رہی ہے، عجیب و غریب حالت ہے، گھٹنوں میں درد ہے، دوڑ لیں۔ کیوں؟ ہاجرہ کی یاد منانے آئے ہیں، کیونکہ ایک بی بی دوڑی تھی، اما جو ہزاروں سال پہلے دوڑ چکی، اس کی یاد کیوں منا رہے ہو؟ کہا کہ یاد کا منانا ہی اسلام ہے۔ تو عزیزان محترم، اس بی بی کی یاد منانا واجب ہے جو دوڑی صفا و مروہ کے بیچ میں۔ تو عزیزان محترم، ان بیویوں کی یاد کہاں سے حرام ہو جائے گی جن بیویوں نے اپنے بچوں کو راہ اسلام پہ قربان کر دیا، جن بیویوں نے اپنے بچوں کو اللہ کی سرکار میں قربان کر دیا۔ کبھی سوچئے، کبھی غور کیجئے، کبھی فکر کیجئے، تنہائی میں سوچئے کہ کس کس طریقے کے اعتراضات عزاداری امام حسین علیہ السلام پر ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب پانی نہیں ملا، سنیے گا، جب پانی نہیں ملا تو بی بی بہت مغموم، غمزدہ، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے چل رہی ہیں کہ اب تو میرا بیٹا اسماعیل مر چکا ہوگا، پیاس کے مارے تاخیر بہت ہو چکی ہے، پانی ملا نہیں، بچہ کہاں بچے گا ریگستان میں۔ اب جو آئیں تو پشت کر کے کھڑی ہو گئیں، کچھ حرکت محسوس کی زمین پر، جیسے زمین پر کچھ حرکت ہے، کچھ ہو رہا۔ طاقت کو یکجا کیا، گھومی، پیچھے سے آگے کی طرف گھومی، دیکھا کہ اسماعیل زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اس سے ایک چشمہ جاری ہوا ہے جس سے پانی ابل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے۔ بی بی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ بی بی ہاجرہ کو ایک وقت میں دو خوشیاں ملی۔ ایک خوشی یہ ملی کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اور دوسری خوشی یہ ملی کہ پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ جلدی سے زمین پر بیٹھ گئیں، وہیں جناب اسماعیل کو پانی پلانا شروع کیا کہ بچے کی پیاس بجھے۔ جب اسماعیل کی پیاس بجھ گئی تو خود بھی پانی پینا شروع کیا، خود بھی بہت پیاسی تھی، خود بھی پانی پیا۔ وہ پانی ریگستان میں ضائع ہو رہا تھا، وہ پانی ڈیزرٹ میں ویسٹ ہو رہا تھا، تو بی بی نے ایک چھوٹی سی ریت کی دیوار پانی کے چاروں طرف اٹھا دی، جسے ہم اردو زبان میں گارا کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی دیوار اٹھا دی جاتی ہے نا، تو وہ پانی اس دیوار کے قریب آ کے ٹھہر گیا۔ جتنی اونچی دیوار بی بی نے بنائی تھی اس سے اوپر نہیں آ رہا ہے کہ پانی اوور فلو کر رہا ہو، وہیں پر ٹھہر گیا۔ آسمان پر کچھ پیاسے پرندے اڑ رہے تھے جو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ انہوں نے نیچے دیکھا پانی ہے۔ جب سورج کی شعاعیں پانی پر پڑیں، پانی چمکا، تو پرندوں نے اتر اتر کے پانی پینا شروع کیا۔ بی بی گود میں بچے کو لیے بیٹھی ہیں، جناب اسماعیل کو گود میں لیے بیٹھی ہیں۔
عالم یہ ہے عزیزان محترم، بیوی خوش ہو رہی ہے کہ ان پیاسے پرندوں کی پیاس بجھ رہی ہے اور یہ بھی پانی پی رہے ہیں، اور جب وہ پانی پی چکے تو ان پرندوں نے اسی پانی کے گرد چکر لگانا شروع کیا، بجائے زگ زیگ اڑنے کے ایک سرکل میں اڑنا شروع کیا۔ نیچے پانی ہے، اوپر پرندے اڑ رہے ہیں۔ دور ایک قافلہ تھا جو پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر بھٹک رہا تھا، اسے پانی نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے سپاہی، اس کے جانور پیاس کے مارے دم توڑ رہے تھے۔ جدھر جاتا تھا ناکامی ہاتھ آتی تھی، کہیں پانی نصیب نہیں تھا۔ بہت پیاسا تھا سردار، اور پوری فوج پیاسی تھی۔ جانوروں کا عالم یہ تھا کہ پیاس کے مارے جانوروں کی بھی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کے لشکر میں بڑا ایک تجربہ کار سپاہی چل رہا تھا، اس کی نگاہ آسمان پر تھی، بہت دیر سے وہ آسمان پر دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کو تیز کیا، پیچھے چل رہا تھا، وہ بھی بہت پیاسا تھا، اور سردار کے قریب آیا، کہتا ہے کہ سردار ہمیں وہاں پر پانی ملے گا، ہمیں وہاں پر پانی ملے گا۔ عزیزان محترم، وہ سردار کہتا ہے کہ یہ وہاں پر پانی کیسے ملے گا؟ آسمان پر تو بادل بھی نہیں ہے، آسمان پر تو ابر بھی نہیں ہے، تو یہ پانی کیسے ملے گا وہاں پہ؟ کہا کہ سردار میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، یہ پرندے ایک ہی سرکل میں اڑ رہے ہیں، ادھر ادھر نہیں اڑ رہے ہیں، لہذا پانی ادھر ہی ہے۔ عزیزان محترم، وقت کی رفتار بہت تیزی سے بھاگ رہی ہے، میں چاہتا ہوں 2-4 منٹ میں اپنے اس مضمون کو مکمل کر لوں، ابھی مصائب بھی پڑھنا ہے کہ چلا سردار، اور وہ سپاہی گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا تیزی کے ساتھ چلا۔ دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو گود میں بچے کو لیے بیٹھی ہے، اس کے پاس کچھ پانی ہے، جان میں جان آئی پانی کو دیکھ کے۔ لشکر کو ہاتھ سے روکا، سنیے گا، لشکر کو ہاتھ سے روکا، گھوڑے سے اترا، ہاتھوں کو جوڑا، بیوی کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوا، کہا بیوی یہ پانی آپ کی ملکیت معلوم ہوتا ہے، یہ پانی آپ کی ملکیت معلوم ہوتا ہے، کیا اجازت ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا پانی ہمیں مل جائے؟ تھوڑا سا پانی اس میں سے ہمیں مل جائے۔ بیوی نے کہا اجازت ہے، پی لو پانی۔ دیکھیے سردار تھا، فوج تھی، اسلحہ تھا، طاقت تھی، چاہتا تو چھین کے بھی پی سکتا تھا، مگر چھین کے نہیں پیا، مانگ کے پیا۔ یہی تو ہمارا زمانے سے شکوہ ہے۔ شکوہ یہ ہے کہ جو فاطمہ سے چھین کے لیا، اگر مانگ کے لے لیتے۔ عزیزان محترم، اب انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی، آج تو فقط اتنا کہ ماں کے پیاسے بیٹے کو پانی مل گیا، ماں کے پیاسے بیٹے کو پانی مل گیا، اور جناب اسماعیل کی پیاس بجھ گئی۔ مگر سلام ہو ان کربلا کی ماؤں کو جن ماؤں کے بچوں کو پانی نہ ملا۔ عزیزوں، آج 5ویں محرم ہے، آج ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے
کہ ہم جناب زینب کو پرسہ دیتے ہیں شہزادے اون و محمد کا کہ اے بی بی اون و محمد کا پرسہ لو، اے بی بی ان بچوں کا پرسہ لو جو بچے کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اس زینب پر ہمارا سلام جس کی گودی کربلا میں اجڑ گئی۔ اللہ اللہ۔ ہاں عزیزو، بڑے سخت مصائب ہیں۔ جب یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو جناب عبداللہ حسین کے ساتھ ساتھ ایک منزل تک آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں بحکم امام آپ کو حکم دیتا ہوں کہ واپس جائیے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر واپس آئے تو 2 بچوں کو لیے ہوئے آئے۔ کہا مولا میرے بچوں کو ساتھ لیتے جائیے۔ عزیزو، کربلا میں شب عاشور آئی، زینب اور محمد کو بٹھائے ہوئے کہہ رہی ہیں میرے لال کل قربانی آل محمد ہے بیٹا، ماموں پر سے جان قربان کر دینا۔ اللہ اللہ، ماموں پر سے جان قربان کر دینا۔ بچے کہنے لگے مادر گرامی ماموں سے اجازت دلوا دیجیے گا، ہم بتائیں گے کہ ہم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم مقتل میں جا کے بتائیں گے۔ اللہ اللہ، کربلا میں عاشورے کا دن نکلا، دوست جاتے رہے، عزیز جاتے رہے۔ جب دل کے ٹکڑوں کی باری آئی، اون و محمد کو اجازت نہ ملی، اون و محمد کو اجازت نہ ملی۔ زینب نے فضہ کو بلایا، فضہ کیا بات ہے، میرے بچوں کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ آخرکار حسین نے اجازت دی، اون و محمد مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا۔ ایک بھائی میمنہ سنبھالے ہوئے تھا، ایک بھائی میسرہ سنبھالے ہوئے تھا۔ یہاں پر میرے والد سرکار خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجے پکارے خود کہ نواسے علی کے ہو۔ اللہ اللہ، قیامت کی تلوار چل رہی تھی، جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے، اون محمد قیامت کی تلوار چلا رہے تھے۔ تلوار چل رہی تھی، اعضائے جسم انسانی کٹ کٹ کے ہواؤں میں گردش کر رہے تھے۔ اون تلوار چلاتے تھے، محمد تلوار چلاتے تھے۔ دروازے پر حسین و عباس و علی اکبر کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، مرحبا۔ یہاں تک کہ فوجوں نے اسٹریٹجی بدلی، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا کیا، طاقت کو بانٹا، گھیر کے دونوں بھائیوں کو زخمی کیا۔ دونوں بھائی زخمی ہو کے گرے، کربلا میں شہید ہوئے۔ کہا کہ ماموں میرا سلام لیجئے، حسین چلے، عباس چلے۔ اللہ اللہ، علی اکبر آئے، اون و محمد دنیا سے جا چکے تھے۔ ایک میت کو حسین نے اٹھایا، ایک میت کو عباس نے اٹھایا۔ اللہ اللہ، یہ زینب کے بچے مقتل سے آ رہے ہیں، لا کے رکھے گئے وہیں جہاں اور میتیں رکھی تھیں۔ فضہ نے کہا کہ بی بی اون و محمد آ گئے۔ کہا کہ اون و محمد ابھی تک زندہ ہیں؟ کہا نہیں بی بی، بچوں کی میتیں آئی ہیں۔ اللہ رے صبر زینب، زینب کھڑی ہوئی، زمین کربلا پہ ہاتھ ٹیکا، اس خیمے میں آئیں جہاں بچوں کی میتیں رکھی تھی، میتوں کے بیچ میں جگہ کی، شکر کا سجدہ کیا۔ اے معبود تیرا شکر، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ یا اللہ میرے بھیا کو بچا لے۔
یا اللہ میرے بھائی کو بچا لے۔ زینب کبھی اپنے بچوں پر روئی نہیں۔ بس سنیے گا عزیزو، مجلس تمام ہے۔ زینب کبھی اپنے بچوں پر روئی نہیں۔ جب شام میں اہل حرم کے سامنے سر شہداء پیش کیے گئے تو اس میں 2 سر ایسے تھے جن سروں پر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا کہ شاید ان بچوں کی ماں مر گئی، شاید ان بچوں کی ماں مر گئی۔ اللہ اللہ، زینب نے کہا شام کی عورتوں یہ نہ کہو، ان بچوں کی ماں میں زینب زندہ ہوں، مگر اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی، میں اس کا ماتم کروں گی جس کا کوئی رونے والا نہیں۔ یہ کہہ کے ایک نعرہ مارا، علاوہ حسینہ، علاوہ مظلومہ۔ اللہ اللہ، کتنی مائیں تھیں جن کی کربلا میں گودیاں بھی اجڑ گئیں، سہاگ بھی لٹ گئے۔ ان ماؤں کو ہمارا سلام جن ماؤں نے اپنی گودیوں کے پالوں کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیغلب الذین